جو لفظ فاسد آیا ہے، فاسد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی اس کا فاسد، جیسے کوئی چیز خراب ہو جائے، فاسد یفسد فسادا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونا۔ اصطلاح میں ما کان مشروعا باصلہ لا بوصفہ، میرا یہ کہاں لکھا ہے حاشیہ کی 7ویں 8ویں لائن میں جا کے بسانی هو الاصطلاحی، اس کا اصطلاحی معنی کیا؟ ما کان مشروعا باصلہ، جو بے اپنی اصل کے اعتبار سے تو مشروع اور جائز ہو، یہ ڈبے کے اوپر والے ساتھ، ولا بوصفہ، اپنے وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے تو جائز ہو اور اپنے وصف کے اعتبار سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ما کان مشروعا باصلہ، وہ بے جو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہو، کسی وصف کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی ہو۔ اصل کے اعتبار سے جائز ہو کا مطلب کیا ہے کہ مثلا بے میں مبیع ہوتا ہے، ثمن ہوتا ہے، ثمن اور مبیع دونوں صحیح ہوں، ان میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، کوئی ایسی شرط لگا دی جائے، کوئی ایسی شرط لگا دی جائے بے میں جو بے کے مناسب نہ ہو، تو اصل کے اعتبار سے تو بے صحیح ہوئی، لیکن جو شرط لگائی گئی اس وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا؟ بے فاسد۔ یہاں پہ اسی حاشیے کے آخر میں، بلکہ سے ڈبے سے نیچے جا کے دیکھیں، یہاں فاسد سے مراد عام لفظ ہے جس سے مراد باطل بھی ہے۔ فاسد اور بے، باطل اور بے فاسد دونوں کے مسائل یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ آخر میں لکھا ہوا کہ باطل کس کو کہتے ہیں؟ والباطل ما ہوا ما لا یکون صحیحا اصلا و وصفا، بے باطل وہ ہوتی ہے جو اصلاً اور وصفاً دونوں طرح صحیح نہ ہو، اصل کے اعتبار سے بھی صحیح نہ ہو اور وصف کے اعتبار سے بھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے باطل۔ بے فاسد کس کو کہا تھا علی؟ اصل کے اعتبار سے تو جائز ہو، وصف کے اعتبار سے باطل ہو، وصف کے اعتبار سے صحیح، اصل کے اعتبار سے، اور باطل کیا ہے؟ جو نہ اصل کے اعتبار سے صحیح اور نہ ہی وصف کے اعتبار سے صحیح ہو۔ مثلا شراب ہے، شراب کی بے کرنا صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ کیوں بلا؟ کہ شراب اسلام میں مال ہی نہیں ہے۔ بے کس کی کرتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کے بدلے میں مال دیتے ہیں۔ کسی نے پیسے دے کر شراب لی، پیسے تو دیے، وہ تو مال تھا، بدلے میں جو لیا وہ مال ہے، تو وہ اصل کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے اس کو خریدنا، کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔ بے فاسد میں کیا کہا تھا؟ بے فاسد کی تعریف میں آپ کو اصل کے اعتبار سے صحیح ہو، اصل کے اعتبار سے مطلب سمند مبیع دونوں ٹھیک ہوں، کوئی ایسی شرط لگا دی جائے، ایسا وصف بیان کیا جائے وہ وصف ٹھیک نہ ہو، اس کی وجہ سے بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ بے باطل یہ ہے کہ اصل ہی ٹھیک نہ ہو، یا تو سمن صحیح نہیں، یا مبیع ٹھیک نہیں ہے، مبیع بن نہیں سکتا، سمن نہیں بن سکتا، تو یہ بے کیا ہو جائے گی؟ بے باطل، جس میں اصل ہی ٹھیک نہ ہو۔ اصل کیا تھی؟ سمن، یا ان دونوں میں دونوں ٹھیک نہ ہو، یا دونوں میں اس کو ایک بھی صحیح، اسلام کے نزدیک وہ مال نہیں ہے، تو یہ بے کون سی ہو جائے گی؟ بے باطل۔ کیا ہو جائے گی؟ بے باطل ہو جائے گی۔ اگلے حاشیے میں لکھا ہوا ہے 11 نمبر کے، ان البیع علی اربعۃ اوجہ، بے کی 4 قسمیں، بے جائز، بے فاسد، بے باطل اور بے موقوف علی الاجازہ۔ بے جائز، بے فاسد، بے باطل اور وہ بے جو اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔ فالجائز یوقع الملک بمجرد العقد اذا كان خالیا عن شرط الخیار، بے جائز وہ ہوتی ہے کہ صرف عقد کرنے سے جس میں ملک واقع ہو جاتی ہے۔ عقد کرنے سے بائے اور مشتری، ایک بائے جو ہے وہ سمن کا مالک ہو جاتا ہے اور مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، اس کو بے جائز کہتے ہیں، صرف عقد کرنے سے جس میں بائے اور مشتری دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ مالک ہو جاتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے جائز۔ یہ جو بے جائز تھی اس سے ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ بے فاسد جو لا یوقع الملک بمجرد العقد ما لم یتصل به القبض، یہ جو بے فاسد ہوتی ہے جس میں ثمن اور مبیع تو صحیح تھے، ایک خارجی شرط لگائی گئی تھی کوئی، اس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں رہی تھی، اس میں بے فاسد میں جب ملک پائی جائے تو وہی بے صحیح ہو جاتی ہے۔
بے فاسد میں جب بندہ مالک بن جائے تو وہی بے ہے، جب قبضہ کروا دیا جائے سمن پر اور مبیع پر تو وہی بے صحیح ہو جاتی ہے، بے فاسد کیا ہو جاتی ہے۔ اب مثلا میں نے کہا تھا جی کہ یہ موبائل تمہیں بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے میں استعمال کروں گا پھر تجھے دوں گا، یہ شرط لگانا، اس شرط کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو گئی تھی۔ اگر میں شرط نہیں لگاتا یا میں شرط لگائی بھی ہے، میں نے مہینہ موبائل رکھا، مہینے کے بعد اس کو دے دیا، اب وہ بے صحیح ہو گئی، جو بے فاسد تھی اس میں وہ شرط ختم ہو گئی، اب وہی بے صحیح ہو جائے گی۔ بے باطل لا یوقعہ وانقبض بالاذن، بے باطل جو ہوتی ہے اس سے ملک واقعہ نہیں ہوتی اگرچہ اجازت سے قبضہ بھی کروا دیا جائے۔ جو بے باطل ہوتی ہے، جیسے میں نے شراب کی بات کی ہے، کسی نے کسی کو بیچ دی تو اس کی بے ہوئی نہیں ہے، بے باطل ہے، چاہے اس نے قبضہ کروا دیا ہے۔ بے موقوف علی الاجازت کیا ہوتی ہے؟ چیز تھی شاہ کی، اس کی اجازت کے بغیر میں نے بیچ دی تو وہ مالک یہ ہے نا، اس کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ اس نے کہا جی جو آپ نے سودا کیا صحیح ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو وہی بے کیا ہو جائے گی؟ وہی بے کیا ہو جائے گی؟ اجازت پر موقوف تھی، مالک کی اجازت پر، مالک کی اجازت دے دی تو وہی بے صحیح ہو جائے گی۔ اب بائع اور مشتری جو ہیں دونوں نے جو سودا کیا تھا وہ سودا صحیح ہو جائے گا، وہ ثمن اور اس پر مبیع پر قبضہ دونوں کا ہو جائے گا، دونوں مالک بھی بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بے کے دونوں عوضوں میں سے ایک عوض یا دونوں عوض حرام ہوں تو بے فاسد ہوتی ہے۔ بے کے جو 2 عوض ہیں، 2 عوض بے میں کون سے ہوتے ہیں؟ ثمن اور مبیع، یا تو دونوں حرام ہو یا دونوں میں سے تو بے فاسد ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے بے فاسد بولا، مراد یہاں بے باطل ہے۔ اور دیکھیں نا دونوں میں سے ایک حرام ہے، شراب کی مثال دی ہے تو وہ بے کیا ہوتی ہے؟ بے کیا ہوتی ہے؟ جب بے کے دونوں عوض یا دونوں میں سے ایک عوض حرام ہو تو وہ بے فاسد ہے۔ یا لفظ فاسد بولا لیکن مراد ہے بے باطل ہے۔ جیسے کہ مردار کی بے کرنا، جو جانور خود بخود ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے اس کو میتۃ کہتے ہیں، اس کی بے کرنا کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ مردار مال نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بے کس کی ہوتی ہے؟ مال کی، مبادلۃ المال بالمال۔ بے کی تعریف کیا تھی؟ بے کی تعریف کیا تھی؟ پیسے دیے اور بدلے میں مردار لیا تو مردار مال تو کیا ہو جائے گا؟ بے ہو جائے گی۔ کون سی بے ہوگی؟ یہ بے باطل ہوگی۔ او بالدمی، یا خون کی بے کرنا، خون کسی کو بیچنا، خون مال نہیں ہے، یہ بیچنا بھی بے کیا ہو جائے گی؟ اس کی بھی باطل ہو جائے گی۔ او بالخمر، یا شراب کی بے کرنا، او بالخنزیر، یا یہ مسلمانوں کے نزدیک اسلام میں یہ مال نہیں ہے، ان کی بے کرنا کیا ہو جائے گی؟ بے کون سی؟ بے باطل ہوگی۔ ہسپتالوں میں جو خون بیچتے ہیں تو خون ہی ہے، ہسپتالوں میں بیچیں یا باہر بیچیں، خون کے پیسے نہیں لے سکتے، نہیں بیچ سکتے۔ لوگ بیچتے ہیں تو جو بیچتے ہیں وہ بیچ نہیں سکتے، ان کے لیے لینا پیسے جائز نہیں ہے۔ جو بندے لیتے ہیں مجبوری میں کہ اس کے بغیر ان کا مریض نہیں بچ سکتا، گزارا نہیں چلتا ان کا، ان کے لیے پیسے دینا جائز ہے، لینے والے کے لیے لینا جائز نہیں۔ جی کیا ہو جائے گا؟ جب اس پہ جن کاموں پہ، جن احکام پر قرآن اور حدیث کی نص آ جائے نا، خاص طور پر قرآن کی نصوص جہاں پہ آ گئی ہیں تو وہاں پر پھر عرف کا قانون نہیں چلتا، وہاں پھر نص کو دیکھا جائے گا۔ نص میں اگر دیکھیں قرآن اور حدیث کی نص جو ہے، قرآن پاک کی نص ہے یا حدیث جو ہے، حدیث خبر واحد ہے یا متواتر ہے، حدیث بڑے درجے کی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں عرف کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اگر اس سے کم درجے کی حدیث ہے تو وہاں عرف کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ کذا بیع المیتۃ والخنزیر باطل والدم والخنزیر باطل، مردار کی بے، خون کی بے اور خنزیر کی بے باطل ہے۔ لأنہا لیست اموالا، کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ فلا تکون محلا للبیع، جب یہ مال نہیں ہے تو یہ بے کا محل بھی بے کا محل نہیں، مطلب ان کی بے نہیں ہو سکتی۔ وقضا اما ذبح المحرم من الصید وما ذبح الحلال فی الحرم من الصید لأن ذبیحتہ میتۃ، اسی طرح اگر کوئی محرم حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا وہ شکار بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔
اما بیع الخمر والخنزیر وان کان بالدراہم والدنانیر فالبیع باطل، شراب اور خنزیر اگر درہم اور دیناروں کے بدلے میں بیچیں گے تو بیع باطل ہے، اگر بغیر درہم اور دیناروں کے بیچیں گے تو بیع فاسد ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو غیر مملوک ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہو، اس کو بیچنا بھی بیع باطل ہے، جیسے کسی آزاد بندے کو بیچنا۔ آزاد بندہ جو ہے، آزاد جو ہے، یہ مال نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی بیع باطل ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ متن میں آئے اسی طرح اذا کان المبیع غیر مملوک، جب مبیع ایسا ہو جو کسی کا مالک، جو کسی کا مملوک، متن کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب مبیع کسی کا مملوک نہ ہو، جیسے کہ آزاد کو بیچنا، جیسے ام ولد لونڈی کو بیچنا، جیسے مدبر غلام کو بیچنا، جیسے مکاتب غلام کو بیچنا، یہ ان سب کی بیع فاسد ہے، ان سب کی بیع کیا ہے؟ فاسد ہے۔ آزاد کو بیچنا، ام ولد کو بیچنا، ام ولد کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آپ کو بیان کیا تھا کہ لونڈی جو ہے، مسلم کسی بندے کی لونڈی ہے تو لونڈی سے جو مالک جو ہے وہ وطی کر سکتا ہے، اس سے اس کی اولاد ہو سکتی ہے۔ جس لونڈی سے مالک کے بچے ہو گئے اور مالک نے اقرار کیا کہ یہ اس کے بچے ہیں، تو وہ لونڈی اس کو کہتے ہیں یہ مالک کی ام ولد ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے۔ اب یہ جو ام ولد ہے نا، اس نے، یہ اگر لونڈی ہے لیکن اس نے مولا کے مرنے پر اس نے خود بخود آزاد ہو جانا ہے، تو اس کے ساتھ کیونکہ آزادی کا تعلق ہو چکا ہے، جب یہ ام ولد ہو چکی ہے، اب یہ تو پتہ نہیں پہلے اس نے مرنا ہے کہ مولا نے مرنا ہے، لیکن مولا اگر پہلے مر جائے تو اس نے کیا ہو جانا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ آزادی کا تعلق اس سے ہو چکا ہے نا، تو جو آزاد ہو اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اس کا مولا اگرچہ مالک ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس کے ساتھ آزادی کا تعلق ہو چکا ہے۔ مدبر لفظ بنا ہے دوبرن سے، دوبرن پیٹھ کو کہتے ہیں۔ جس کو مولا نے یہ کہا ہو کہ میرے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، جس میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، تو وہ مولا کے ایک دفعہ اس نے کہہ دیا تو وہ واپس نہیں ہو سکتا، وہ مولا کے مرنے کے بعد اس نے خود بخود آزاد ہو جانا، اس کو بولتے ہیں مدبر غلام۔ اب اس کے ساتھ بھی آزادی کا تعلق ہو چکا ہے کچھ نہ کچھ، اگرچہ ابھی آزاد نہیں ہوا لیکن آخر کار آزاد تو ہونا ہے نا، اس کو بھی بیچ نہیں سکتے۔ مکاتب، کاتب یکاتب مکاتبتن، کتابت سے بنا ہے، کتابت کہتے ہیں لکھنا، معاہدہ کرنا۔ جس غلام کے ساتھ مولا نے یہ معاہدہ کیا ہو، طے کر لیا ہو کہ تو مجھے اتنے پیسے کما کر دے، مطلب کتنے طے ہو گئے، اتنی تیری قیمت ہے 1000 روپیہ، مثلا 1000 روپیہ مجھے کما کے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتب بولتے ہیں۔ تو جب اس نے ان کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تو اب جب تک وہ پیسے کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جتنا مدت مولا نے دی ہے اتنی مدت یہ اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو بیچیں گے تو یہ بیع فاسد ہوگی۔ تینوں سمجھ آ گئے، ام ولد، مدبر اور مکاتب۔ اسی طرح ہے کیا مطلب، بلکہ شروع سے ترجمہ کر کے لائیں۔ اذا کانا، جب ہو دو عوضوں میں سے ایک یا دونوں حرام، بس بیع فاسد ہوگی، یعنی باطل ہوگی۔ یہاں مراد کیا ہے؟ باطل ہوگی۔ جیسے کہ مردار کی بیع کرنا، یا خون کی بیع کرنا، یا شراب کی بیع کرنا، یا خنزیر کی بیع کرنا۔ اور اسی طرح ہے، کیا اسی طرح ہے؟ بیع باطل ہے، بیع جب ہو مبیع غیر مملوک، غیر مملوک کا مطلب مالک نہ ہو، جیسے کہ آزاد اور ام ولد کی بیع اور مدبر کی بیع اور مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ مچھلی کو پانی کے اندر بیچنا جائز نہیں ہے۔ مچھلیاں پانی کے اندر ہیں تو کسی نے کہا کہ اس پانی کے اندر جو اس تالاب میں جو مچھلیاں ہیں ان میں سے 10 کلو مچھلی تجھے بیچی، یا 4 مچھلیاں میں نے تجھے بیچ دیں، تو یہ بیع کرنا بیع فاسد ہے، یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ حاشیہ میں 13 میں لکھا ہوا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْأَخْذِ، کیونکہ پکڑنے سے پہلے وہ مملوک نہیں ہے، بندہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو وَغَيْرُ مَقْدُورٍ بَعْدَ الْأَخْذِ، پکڑنے کے بعد وہ بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ بندہ حوالے کر سکے گا، لیکن سودا اس چیز کا کرنا چاہیے جو بندے کے پاس موجود ہو، بندہ اگلے کو دے سکے۔ تو جو چیز کے پاس ہے ہی نہیں، جو وہ دے سکتا ہی نہیں، تو اس کا سودا کر رہا ہے، تو مجہول چیز کی بیع جائز ہو سکتا ہے کہ اس نے سودا کر دیا اس کے ساتھ، تو جب وہ جال پھینکے ایک مچھلی بھی اس میں نہ آئے تو جو اس نے معاہدہ کیا تھا، بیع کی تھی، اس میں دھوکہ ہو جائے گا، اور دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب تک مبیع موجود نہیں ہے تو اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہوتی۔
اس واسطے یہ نہیں کرنا بھائی جناب جڑا موبائل میں نے جو موبائل جو ہے نا وہ سعید نے فلانے کا چوری کرنا ہے اور وہ مجھے اس نے بیچنا ہے وہ میں تجھے بیچتا ہوں، جو اس نے فلانے کا چوری کرنا ہے اور وہ پھر مجھے بیچے گا تو میں تجھے آگے بیچتا ہوں، وہ بھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ یا مثلا جو رافع سے جو موبائل پکڑا جائے گا، آخر کار جو پکڑا جائے گا جو اس نے رکھا ہوا ہے چوری، تو وہ میں تجھے بیچتا ہوں تو اس کی بیع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پاس نہیں آئے گا۔ نہیں ہے جائز مچھلی کو بیچنا پانی میں قبل اس کے کہ شکار کرے اس کو، مچھلی کو شکار کرنے سے پہلے اسے بیچنا جائز، سودا کرنا اس کا جائز نہیں۔ ولا بیع الطائر فی الہواء، جو پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی نے کہا یہ پرندہ میں نے تجھے بیچا، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ جو ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے، تم اسے سپرد نہیں کر سکتے ہو، تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ جو چیز قبضے میں نہ ہو جس کو سپرد کرنا ممکن ہو، جو چیز قبضے میں ہو اور اسے سپرد کرنا بھی ممکن ہو اس کی بیع کرنا جائز ہے، تو جو چیز قبضے میں نہیں ہے اسے سپرد کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے، بیع فاسد ہے۔ ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج، کہ کسی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے تجھے بیچا۔ نتاج کہتے ہیں حبل الحبلتی، بلکہ حمل کسی بھی جانور کا بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تجھے بیچا، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ وہ بچہ پتہ نہیں زندہ پیدا، پہلی تو بات اس کے پیٹ میں بچہ ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے بھی تو زندہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے سپرد کرنا اسے ممکن ہے، اس کی بیع جائز نہیں۔ نتاج کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو، کسی کے اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ میں نے تجھے بیچا تو یہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا الصوف علی ظہر الغنم، وہ اون جو کہ بھیڑ یا بکری کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہے ابھی تک اتاری نہیں، بھیڑوں کی اون اتارتے دیکھا کبھی؟ تو اتاری نہیں ابھی تک، تو کسی نے کہا کہ یہ میں نے تجھے بیچی تو یہ بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو سپرد کرنا ممکن نہیں۔ ولا بیع اللبن فی الضرع، دودھ جو تھنوں میں ہے، کہا کہ ان تھنوں کے اندر جو دودھ ہے وہ میں تجھے بیچتا ہوں تو یہ بیچنا بھی جائز ہے۔ پتہ نہیں وہ دودھ آئے گا کہ نہیں، کیا پتہ کٹا پی جائے سارا، یا وہ دودھ گائے دودھ دے ہی نہ، بھینس دودھ دے ہی نہ، وہ اس وجہ سے یہ بیع جو کریں گے دھوکہ ہو جائے گا تو اس کی بیع کرنا جائز۔ اس پر حدیث موجود ہے، حدیث پاک میں نے یہاں پہ لکھی ہے، رسول اللہ علیہ